السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہے ہمارا اردو کا سبق نمبر 10۔ ایک ہاتھی اور گیدڑ۔ نمبر 1، جنگلی ہاتھی کو گیدڑوں نے تاکا، آپس میں کہنے لگے جو کسی طرح سے یہ مارا جائے تو ہم کو فراغت 4 مہینے کی خوراک ہاتھ لگے۔ ایک بوڑھے کھزانٹ گیدڑ نے وعدہ کیا کہ دیکھو میں کسی نہ کسی ہیلے سے اس کو ٹھکانے لگاتا ہوں۔ نمبر 2، ایک روز مکار گیدڑ ہاتھی کے پاس گیا اور بہت ادب سے سلام کر کے بولا، جناب عالی، آپ اجازت دیں تو میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہاتھی نے پوچھا، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ نمبر 3، جواب دیا کہ حضور میں ایک غریب گیدڑ ہوں۔ اس جنگل کے تمام جانوروں نے متفق ہو کر مجھ کو سفیر بنایا اور آپ کی خدمت میں بھیجا ہے تاکہ آپ کے سامنے سب کی خواہش ظاہر کروں۔ نمبر 4، حضور یہ ایسا سیع جنگل ہے جس کا انتظام بغیر ایک زبردست بادشاہ کے نہیں ہو سکتا، اور جب تک اچھا انتظام نہ ہو کوئی جانور امن چین سے گزران نہیں کر سکتا۔ ہماری جنس میں حضور کے سوا کوئی بادشاہی کے لائق نہیں۔ اگر آپ اس بڑے منصب کو قبول فرمائیں تو ہم سب بہت شکر گزار ہوں گے۔ یہ سن کر ہاتھی ذرا سوچنے لگا۔ نمبر 5، گیدڑ نے پھر کہا کہ حضور اس وقت سب قسم کے جانور اس صلح میں شریک ہیں، کسی کو کچھ عذر یا انکار نہیں ہے۔ شاید دیر لگنے میں کسی کی رائے بدلے اور آپس میں پھوٹ پڑے، بہتر یہ ہے کہ جلد تشریف لے چلیے اور اپنی بادشاہی کا اشتہار دیجیے۔ نمبر 6، ہاتھی کو دولت اور حکومت کی طمع نے ایسا لبھایا کہ فوراً گیدڑ کے ساتھ ہو لیا۔ چلتے چلتے ایک تنگ رستے سے گزرے جو ایک گہرے غار کے کنارے دور تک چلا گیا تھا۔ وہاں پہنچ کر گیدڑ نے اپنی چال تیز کی، ہاتھی بھی اس کے پیچھے لپکا۔ ناگہاں اس کا پاؤں پھسل گیا اور دھم سے گہرے غار کے اندر اوندھے منہ جا گرا۔ نمبر 7، جب یہ مصیبت پیش آئی تو بیچارہ ہاتھی چنگھاڑا اور بہت عاجزی سے گیدڑ کو پکارا، اے پیارے رفیق، کوئی ایسی تدبیر کر جو میری جان بچے۔ اب مکار گیدڑ مسکراتا ہوا لوٹا اور جواب دیا، خداوند لو میری دم پکڑ کر اوپر چلے آؤ۔ نمبر 8، اس وقت ہاتھی کو معلوم ہوا کہ جو کوئی لالچ کے مارے دغا بازوں کی بات پر فریفتہ ہوتا ہے اس کا انجام تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ آخر ہاتھی غار کے اندر پڑا پڑا مر گیا
اور گیدڑوں کے غول نے اس کو تکا بوٹی کر کے بانٹ کھایا۔ قطع وہ بڑا ہی کمینہ پاجی ہے جو دغا سے نکالتا ہے کام۔ ہوشیار آدمی کو لازم ہے کام کا پہلا سوچ لے انجام۔ یاد کرو ہجو اور معنی۔ فرسٹ لفظ ہے اس کا فراغت۔ فراغت یعنی اطمینان، فرصت۔ طمع، طمع یعنی لالچ، گریڈی۔ جنس، جنس مطلب ذات۔ وسیع یعنی لمبا چوڑا۔ انتظام، انتظام یعنی بندوبست۔ سفیر، سفیر یعنی قاصد۔ فریفتہ یعنی عاشق۔ منصب، منصب یعنی عہدہ۔ سبق نمبر 11۔ ایک کتا اور بلی۔ ڈالا ایک کتے نے ایک بلی کو چیر، سانس ٹھنڈی بھر کے بولی وہ حقیر، رحم کھاتی میں اگر چوہے پہ گاہ، تو میرا کیوں حال ہوتا یوں تباہ، جو کیا تھا اس کا پھل مجھ کو ملا، آہ میں کس سے کروں اپنا گلہ، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں۔ یاد کرو ہجو اور معنی۔ ان لفظوں کے آپ کو ہجو اور معنی یاد کرنے ہیں۔ حقیر کا معنی ہے ادنا یا ذلیل۔ تباہ یعنی برباد۔ رحم، ترس۔ گاہ یعنی کبھی۔ ظلم یعنی بے انصافی۔ سبق نمبر 12۔ چوہے اور بلی۔ نمبر 1۔ ایک بار چوہوں میں صلح ٹھہری کہ آؤ کسی طرح بلی کا کھٹکا مٹائیں، جو ہماری قدیمی دشمن ہے۔ فوراً ایک بڑا جلسہ کیا گیا تاکہ سب چوہے جمع ہو کر اپنی قوم کی سلامتی کے لیے مناسب تدبیر سوچیں۔ نمبر 2۔ ایک نوجوان چوہا بھری مجلس میں 2 پاؤں پر کھڑا ہو کر بولا، صاحبو، اگر بلی کے ظلم اور شرارت سے بچنا چاہتے ہو تو اس سے بہتر کوئی تدبیر نہیں ہو سکتی کہ ایک گھنٹی بلی کی گردن میں باندھ دیں۔ جب وہ آئے گی تو ضرور گھنٹی بجے گی، اس کی آواز سے ہوشیار ہو کر ہم اپنے اپنے سوراخوں میں جا چھپیں گے اور دشمن کے حملے سے بچ جائیں گے۔ نمبر 3۔ یہ نئی تدبیر سن کر سب نے واہ واہ اور خوشی کی تالیاں بجائیں، مگر ایک پرانا ضعیف چوہا اس خوشی میں شریک نہ ہوا اور ایک چوہے کے سہارے سے اٹھا اور مسکرا کر بولا، اے میرے بھولے بھالے نوجوانوں، کیا تم میں کوئی ایسا دلاور دل جلا ہے جو بلی کی گردن میں گھنٹی باندھ سکے؟ اگر کوئی ہو تو میں بھی اس کی صورت دیکھنا چاہتا ہوں۔ سنو، کام کا انجام دینا ایسا سہل نہیں جیسا زبان سے کہہ دینا۔ نمبر 4۔ بوڑھے کی باتیں سن کر تمام چوہے دم بخود رہ گئے اور ایک دوسرے کا
मुंह तकने लगे। अभी जलसे पर खामोशी छाई हुई थी कि एक बिल्ली झपटी और सब चूहे दुम दबाकर भाग गए। सिर्फ कहने से कहीं चलता है काम, काम के करने को हिम्मत चाहिए। याद करो हिज्जो और माना। कदीम पुराना, ज़ईफ़ कमज़ोर या बूढ़ा, दम बखुद हैरान, तदबीर समझदारी, दिलावर बहादुर, हिम्मत हौसला, शरारत फसाद ज़दा, सहल आसान। अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करिएगा। डिस्क्रिप्शन में हमारी इस्लामिक क्लासेस के लिंक होते हैं, तो आप वहां से फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। अगर आपको क्लासेस लेनी है तो फिर हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे अगर आप फॉर्म को फिल कर देंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।